नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, एक टाइटल है जलालत एज़दी, यानी अल्लाह ताला की बड़ाई, अल्लाह ताला की इज़्ज़त और इकराम। हज़रत अदी बिन हातिम ताई से रिवायत है। ये अदी बिन हातिम ताई जो हैं हातिम ताई के बेटे हैं। अब आप लोग हातिम ताई को जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन बहुत से लोगों ने हातिम ताई का नाम सुना होगा कि दौरे जहालत में, यानी सरकार के आने से पहले, वो अरब में बहुत मशहूर था और अल्लाह की राह में बहुत लुटाने वाला था। उसको बहुत सखी माना जाता है हातिम ताई को। तो अदी जो हैं वो उनके बेटे हैं। और जब सरकार ने अपनी ऐलान किया नबूवत का और आपने तबलीग फरमाई, तो अदी बिन हातिम ताई भी ईमान ले आए। तो उनसे रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोगों को उक़बा के रोज़ जन्नत में ले जाने का हुक्म दिया जाएगा। जब वो उसके करीब पहुंचेंगे तो उसकी खुशबू महसूस करेंगे, जन्नत की खुशबू महसूस करेंगे और उसके महलात की तरफ देखेंगे, यानी जन्नत के अंदर जो महल होंगे उनको देखेंगे और अहले जन्नत के लिए दिगर नेमतों का मुशाहिदा करेंगे, यानी उनके महल देखेंगे, उनके जो जन्नत में नेमतें अता की गई हैं उनका मुशाहिदा करेंगे। तब गैब से निदा की जाएगी कि उन्हें वहाँ से वापस ले आओ। वो जो लोगों को वहाँ भेजा गया था, जिन्हें जन्नत दिखाई गई थी और जन्नत के महलात दिखाए गए थे, जन्नत की नेमतों का उन्होंने मुशाहिदा किया और वो समझे कि अब हमें जन्नत में दाखिल किया जाएगा, तो तभी निदा आएगी कि उन्हें वहाँ से वापस ले आओ, जन्नत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। तो वो बड़ी हैरानी और शर्मिंदगी के आलम में ऐसे लौटेंगे जैसे उनसे पहले और बाद वाले उनकी तरह लौटेंगे। तो अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करेंगे लौटते हुए कि या इलाही, ए रब्बुल आलमीन, इससे तो बेहतर था कि जन्नत में अपने महबूब बंदों के लिए मुहैया की गई नेमतों को दिखलाने से पहले तू हमें दोज़ख में भेज देता। तब अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, गौर से सुनना दोस्तों, तब अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि तुम्हारे साथ ऐसा ही सलूक किया जाना था। क्यों किया जाना था? क्योंकि तुम अपनी मखलूक, अपनी खिलवतों में, अपने अकेलेपन में, अपनी तन्हाइयों में कितने बड़े गुनाहों के साथ मुर्तकिब, कितने बड़े गुनाहों के साथ मेरे सामने होते थे। यानी बंदा जब अकेले में, खिलवतों में, तन्हाइयों में गुनाह करता है तो वो ज़रा भी अल्लाह की बिल्कुल भी ये नहीं सोचता और ना ही जलालत एज़दी का ज़रा भी ख्याल रखता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, और बड़े बड़े गुनाह कर डालता है। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुम्हारे साथ ऐसा ही सलूक किया जाना था, क्योंकि तुम अपनी खिलवतों में कितने बड़े गुनाहों के साथ मेरे सामने होते थे, मगर जब तुम लोगों से मिलते तो बड़े मिस्कीन बनकर मिलते थे। यानी जब तुम बाहर निकलते थे और लोगों से मिलते थे, दुनिया वालों से मिलते थे, तो बड़े बुजुर्ग और बड़े मिस्कीन बनकर मिलते थे कि हम तो बड़े यानी लोग उनके नेक और सालिहीन समझें, इस तरह से तुम उनके सामने पेश आते थे।
تم لوگوں کو اپنے وہ اعمال دکھاتے تھے جو تمہارے دلی ارادوں کے برعکس تھے، یعنی وہ نمازیں، وہ روزے، وہ ریاضتیں، وہ مجاہدے، ان سے وہ دکھاتے تھے دنیا والوں کو، جبکہ وہ تمہارے دلی ارادوں کے برعکس تھے۔ یعنی دل میں تو ارادہ گناہ کا ہے، لیکن کر رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے اعمال۔ تو جو تمہارے دلی ارادوں سے برعکس ہوتے تھے، تم لوگوں سے تو خوف کھاتے تھے مگر مجھ سے تمہیں کوئی ڈر نہیں تھا۔ اللہ اللہ، تم نے لوگوں کی جلالت کو مانا، لوگوں کی بڑائی کو مانا، لوگوں کی بزرگی کو مانا، لیکن میری جلالت کو نہ مانا، میری اللہ کی عزت کو، اللہ کی جلالت کو، اللہ کی بزرگی کو نہ مانا۔ تم نے لوگوں کے ڈر سے گناہ نہ کیے، یعنی دکھا کے گناہ نہ کیے۔ کس لیے نہیں کیے؟ کہ لوگ گناہ گار کہیں گے۔ لوگوں کے ڈر سے گناہ نہ کیے، لیکن میرے خوف سے گناہ نہ چھوڑے، یعنی اپنی خلوتوں میں بیٹھ کے گناہ کیے تم نے، اپنی تنہائیوں میں تم نے گناہ کیے۔ بس آج میں اپنے دردناک اور خوفناک عذاب کا مزہ چکھاؤں گا اور اپنے اجر عظیم سے محروم رکھوں گا۔ دوستو، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم وہی سب کر رہے ہیں جو اس حدیث شریف میں ہے، جو اس حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے ہر شخص کا وہی عمل ہو گیا ہے۔ ہم اگر نمازیں پڑھ رہے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ ہمیں نمازی سمجھیں، ہم اگر روزے رکھ رہے ہیں تو اس لیے کہ لوگ ہمیں روزہ دار سمجھیں، ہم اگر عبادت و طاعت کر رہے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں، تسبیحیں پڑھ رہے ہیں، مجاہدے کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، تو صرف اس لیے کہ لوگ ہمیں سمجھیں کہ یہ نیک شخص ہے۔ اور جہاں ہمیں موقع ملتا ہے تنہائی کا، اکیلے کا، ہم گناہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو دوستو، ہم اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اپنے آپ کو سدھارنے کی، اپنے آپ کو میں نے یہ موضوع چنا ہی اس لیے ہے اخلاص کا، کہ اور تمام حدیثوں سے ثابت کیا ہے کہ اخلاص جو ہے وہ تصوف میں سب سے بڑی چیز ہے، ضروری ہے، کیونکہ تصوف اور راہ سلوک کو طے ہی کیا جائے گا اخلاص سے۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو آپ ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ تصوف میں چلنے کے لیے آپ کے پاس اخلاص ہونا ضروری ہے۔ اس لیے میں نے یہ موضوع اخلاص حدیثوں سے ثابت کر رہا ہوں۔ میں اقوال بزرگان تو بعد میں آئیں گے، اخلاص کے بارے میں وہ تو بعد میں بتائے جائیں گے۔ اب جو بھی چیزیں میں بتا رہا ہوں اس راہ سلوک کے لیے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو صرف اللہ کی رضا کے لیے، چاہے آپ تھوڑا سا عمل کرو، آپ مت کرو کچھ بھی، عام آدمی ہو تو صرف آپ نمازیں پڑھو لیکن اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ چاہے ایک قرآن کا ایک رکوع پڑھو دن میں، لیکن صرف اس کی رضا کے لیے پڑھو، اس میں کیا لکھا ہے وہ سمجھنے کے لیے پڑھو۔ آپ کو جو بھی آپ سے ہوتا ہے، آپ جو بھی تسبیح پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو، لیکن اس کی رضا کے لیے۔ آج ہم عبادتیں بھی کرتے ہیں تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا کر دے، ہمیں مالدار کر دے، ہمارے بگڑے کاموں کو بنا دے، ہماری تکلیفوں کو دور کر دے۔ اللہ کی رضا کے لیے تو کچھ کام ہی نہیں ہو رہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے کچھ عبادت ہی نہیں کر رہے۔ اور عام لوگوں کو، جو عام مسلمان ہیں، ان کی عبادتیں بھی تبھی قبول ہوں گی جب وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں گی۔ یہاں تک کہ فرض بھی جب ہی قبول ہوں گے جب وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ تو دوستو، کوشش کرو کہ جو بھی عبادت کرو، جو بھی کام کرو، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ کسی کو اگر راستہ بھی دکھانا ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے، لیکن یہ صدقہ تب قبول ہوگا جب تمہاری یہ نیت یہ ہوگی کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر اس میں بھی آ گئی ریاکاری تو پھر بڑی مشکل ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ دعا کریں، کیونکہ راہ ہدایت دینے والا اللہ ہی ہے۔
اللہ ہی عطا کرتا ہے، اس کے سوا کوئی راہ ہدایت عطا نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں، مجھے اور آپ سب کو راہ ہدایت عطا فرمائے، اس کی رضا کے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس چیزوں سے وہ راضی ہو وہ چیزیں ہمیں عطا فرما دے، وہ نعمتیں ہمیں عطا فرما دے، وہ راستے ہمیں دکھا دے، سرکار دو عالم اور ان کے آل پاک اطہار کے صدقے، آمین اللہم آمین۔